نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، ماشاءاللہ، مرحبا، ممتاز عالم دین، عظیم مذہبی سکالر، مبلغ اسلام، ہماری اہل سنت کی شان اور آن، عالی مرتبت و عالی قدر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیمان مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے۔ میں دل کی آتھا گہرائیوں سے جناب کو تحصیل جڑیال آزاد کشمیر میں چھتروں کی سرزمین پہ تشریف لانے پر دل کی آتھا گہرائیوں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ فیصل مشتاق صاحب اور جمیع احباب ذوالوقار اور میزبان محفل عالی قدر و عالی مرتبت جناب حافظ محمد اخلاق صاحب اور جملہ غوثیہ میلاد کمیٹی چھتروں کے جتنے بھی معاونین اور نوجوان اور بزرگ دوست شخصیات موجود ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ماشاءاللہ، مرحبا، خطہ کشمیر کی رونق، ممتاز عالم دین، منظور نظر حضور تاجدار گلہار شریف، عالی قدر و عالی مرتبت جناب علامہ قاری محمد رفیق، قاضی محمد رفیق نقشبندی سلطانی زیدہ مجدہو تشریف لائے۔ میں دل کی آتھا گہرائیوں سے غوثیہ میلاد کمیٹی کی جانب سے جناب حافظ محمد اخلاق صاحب کی طرف سے جناب کو دل کی آتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نعوذ به سواک عند حلول الحادث الہمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار کوشش کرنی ہے، لیکن محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں کہ محبت والا ہی پڑھا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے اور سمجھتے کہ یہ محبت والا ہے۔ اللہ محبت کا کیا تعلق آہستہ یا اونچی سے ہے، کیونکہ محبت نہ تو زبان کا فعل ہے اور نہ ہی ہونٹوں کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
آواز چاہے جیسی بھی رکھا کریں، چلو آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں۔ ہوتا اکثر یہ ہے کہ حضرت بس زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، سوچ کہیں ہوتی ہے، اور دل کہیں ہوتا ہے، اور بس ہم زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، فرشتے درود لکھ بھی دیتے ہیں، نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو ہونا تھا وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب پڑھیں توجہ ہو آپ کی، اور کوشش کیا کریں ویسے ہی جب محفل میں آئیں، مسجد میں آئیں، تو یہ سوچوں والی تار ویسے ہی کاٹ دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جہاں بیٹھے ہیں کم از کم اس کے ہوگی تو بیٹھے نہ ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس جسم ہی بیٹھا ہوتا ہے، باقی ہمارا کچھ بھی ادھر نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ میں دکھ سے کہتا ہوں محفل میں یا مسجد میں اب ہم نے کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے۔ اب تو میں نے دیکھا ہے اب تو امت سے حرم میں جا کے بھی یہ تاریں نہیں کاٹتی ہے کوئی بھی۔ وہ طواف بیت اللہ اور ہوتا ہے اور کال امی کو ملائی ہوتی ہے، بھائی جی تینوں ایڈے امی نال پیار سی تے رہتے کی لینا ہے، امی کو ہی لینا ہے۔ ہاں جی، اتنے بھی امی دے اتنے بھی امی ہے۔ پہلے چکر میں اپنی امی کو ملا لیں گے، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے۔ ادھر آپ نے تاریں کیا کاٹنی ہے حضرت؟ اب تو ادھر بھی جا کے تاریں کٹتی ہیں۔ 2.5-3 لاکھ خرچہ ہے یار، موت کے منہ سے گزرا ہے ایک بار تو اس سواری پہ بیٹھا جو تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گئی، سارا کچھ تو نے اتار ڈالا ہے، نخرے شکرے سب ختم ہو گئے، جسم پہ 2 کپڑے ہیں پھر امی۔ اس لیے پتر کوشش کریں کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں جی۔ اور میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہم جاؤں کہ صرف اللہ کے ہو جائیں گے۔ اب تو ہم سے حرم میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے کوئی۔ یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر کوئی دوست کھڑا ہو تو آپ اسے پوچھیں جی، تو کہے یار بس دل کر رہا تھا سب تم سے ملنے کو تو چلا آیا، تو آپ ایک بار اس کو کہیں گے نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے آئے اتنا تو مجھے مل رہا ہے، تو کہ نہیں کوئی کام نہیں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ سچ بتائیے گا اس کے جملے سے کتنی خوشی ہوگی کہ یہ صرف مجھے ملنے آیا، اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں، وہ چائے کے ساتھ 1-2 چیزیں بھی ہم نے بڑھا لینی ہیں کیونکہ یہ مجھے ملنے آیا۔ اب وہ کیا رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملنے آئے ہیں، اب وہ کیا کر رہا ہے، کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون، اور آپ بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی، 1 فون 2 فون 3 فون 4 فون۔ سچ بتائیے گا آخر آپ نے بھی بول ہی پڑھنا نا، بھائی سامنے ملنا آیا نا۔ ہو سکتا ہے ایسے حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو، بندیا ساڈے کول آیا تھا، کدی اپنی امی تے کدی بچیاں دی امی تے کدی اپنا بھرا تے کدی بچیاں دا بھرا۔ پتر کوشش کرو کہ ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، اور کوشش کیا کرو کہ توجہ ہو، جہاں جاؤ توجہ ہو، نماز پڑھو توجہ ہو، ذکر کرو توجہ ہو، درود پاک پڑھو توجہ ہو۔ یہ دیکھو نا ہم تو آج تک اپنا زبان والا درود ٹھیک نہیں کر سکے، تو اعلیٰ حضرت تو اس سے آگے کہہ رہے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ سبحان اللہ۔ ہم سے تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں ہوا، تو باتیں تو اس سے بڑی آگے جاتی ہیں، لیکن بیٹا ہر جگہ یہی بات دہرانی پڑتی ہے، حال ہی ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ پھر میں بڑے دکھ سے پوچھتا ہوں کہ یار صرف نہ چسکے لگتے ہیں، ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں اور آپ کانوں کا لگا لیتے ہیں، لگاتے چسکیں گے۔ قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمائے ہیں، علماء کے جمع غفیر ہیں، میں بھی اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ بھی اتنی جو ہے نا رات گئے بیٹھے ہوئے، صرف ایک بات کا مجھے جواب دیجیے گا، یہ شعر آپ نے پہلی بار مجھ تو نہیں سنا، مجھ سے پہلے بھی سن رکھا ہے نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے نا شعر، بلکہ ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ویسے یہ شعر یاد ہو، لیکن میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم دین، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث یا کسی پیر صاحب سے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ زبان ہی پڑھتی ہے، اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، اور اس سے تھوڑا اور پیچھے جائیں تو حضرت سلطانی باہو رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی کہا
زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی نہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ادھر سے سنا اور ادھر سے پوچھے ہی نہیں کبھی کسی کو جا کے۔ بلکہ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ یہ کم و بیش 19 سال گزر گئے، اور ان 19 سالوں میں مجھے بھی آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، پوچھتا ہی کوئی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، اور دکھ اس بات کا اور زیادہ ہے، یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلی لے لیں کہ بس اب پوچھتے ہی کچھ نہیں، اب یہ کسی معرفت کے اونچے مقام پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اپنی آپ ایک ایک بات پوچھتے ہو، ایسی ایسی باتیں بھی پوچھتے ہو کہ ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بات بھی پوچھنے والی تھی۔ مثال کے طور پر میں اکثر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے جی ہم سفری لوگ ہیں، کبھی کہیں گاؤں میں جاؤ، گاؤں والوں کے سوال ہو رہے ہیں، شہروں میں آؤ، شہروں والوں کے سوال ہو رہے ہیں۔ مثلا گاؤں میں چلے جاؤ نا، ان کے سوال گھوم پھر کے یہی ہوتے ہیں، حضرت مثلا کو آٹا لے آئے گا، حضرت یہ آٹا دم کر دیں، کیا ہوا ہے؟ اور میری گائیں جو ہے نا وہ دودھ کم کر گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار آٹا رہن نہ دئیے تو گاں دا ونڈا نہ بتا دئیے، کیونکہ اب امت میں ڈالنا ڈولنا کچھ بھی نہیں، بیچاریوں کو دودھ کسے بڑھانا ہے؟ مصباحی صاحب کے دام سے۔ میں کہتا ہوں یار دم رہنے نہ دیں، اس کا چارہ نہ بڑھانے بیچاری کا، کیونکہ چارہ چورہ ڈالنا کوئی نہیں، دودھ کسے بڑھانا ہے؟ دم سے۔ پوتر ایسے تو نہیں ہوتا کوئی۔ میں تو میرے کار میں ڈاؤٹ ہو گئے، آپ کے بالکل دم اور تویز اسی طرح کے۔ میں کوئی دم تویز کا انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کے دم اور تویز مجھے سمجھ کوئی نہیں آتے کہ اس بات پہ کیا دم کیا جائے، اس بات پہ کون سا تویز دیا جائے۔ چلو آج تو حضرت میں بیٹھا ہی اس جگہ ہوں کہ جس کا ویسے دن دوپہر رات شام کا انگلینڈ سے تعلق ہے۔ میں بھی پچھلی بار تھا، اور کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے تو ہمیں کو 2-3 دن گائیں ویسے نظر نہ آئے تو ہمیں ویسے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے، یا ہمیں کو 2-3 دن تازہ دودھ نہ ملے تو ہمیں کچھ، تو آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں تو ایسا ماحول ہے کوئی نہیں کہ آپ کو تازہ دودھ مل جائے کہیں سے، وہاں تو ڈبہ ہی چلتا ہے۔ تو ایک دن بھی ڈبہ پیا، دوسرے دن بھی ڈبہ، تیسرے دن بھی ڈبہ، چوتھے دن بھی ڈبہ۔ تو میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ کچھ تازہ شازہ نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے، ذرا باقی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بچوں نے نا میرے بالکل سامنے اوپن اسپیکر پہ گورے کو کال کی، تاکہ اگر گورا انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دیا۔ اب ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے، باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ بس ذرا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکائے بول انداز، وہ بات ہوئی۔ اس نے کہا جی ہمارے مہمان آئے ہیں، مولانا ہیں، فیمس پرسنالٹی ہیں، یہ حضرت کا تعارف ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے گائیں دیکھنی بھی ہے اور گائیں کا فریش ملک بھی پینا ہے۔ تو کیونکہ وہ گورا تھا اس لیے اس نے کہا بھائی لے آئے، کیونکہ اگر اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو آپ نے اور میں نے کہنا تھا نہ لے کے آئیو کہ نظر ہی نہ لا چھڑے، کیونکہ ساڑیاں گاواں نظر لگ دی ہے، انہوں نے لگ دی کوئی، کیونکہ قبلہ قاضی صاحب قبلہ تشریف فرمائے پتر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بر حق ہے، تو پھر میں کیسے انکار کروں؟ ہاں فرق یہ ہے پتر، ہماری گائیں کو نظر اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ ادھر جیلسی بہت ہے، ان کی کو اس لیے نہیں لگتی کیونکہ ادھر جیلسی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کا۔ وہ آپ کی اور میری طرح یہ فضول کام نہیں کرتے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں، وہ تخلیقات میں مصروف ہے، اوڈی، مرسڈیز، BMW، لیمبرگینی، ہمر، فراری، بوگاٹی، ٹھیک ہے، ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا، سونی، پیناسونک، نائکون، ایکون، ایپل، وہ ان کاموں میں لگے۔ یہ آپ اور میں کہ جا کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں پیر صاحب کو آئندہ تویز دو، میر پور گیا واپس نہ آئے، یہ آپ کے اور میرے کام ہے، پیروں کو آئندہ تویز دو کہ اے پٹھا ہی ہو جائے، یہ آپ کے اور میرے کام ہے حضرت، وہ نہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی کو نظر لگتی نہیں اور ہمارے ادھر نظر لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں پھر اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں
تو اب رو رہا ہے. مولانا روم تب لکھ گئے ان باتوں کو. شیخ سعدی نے گلستان بوستان میں تب لکھا. تو آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن اس کا کوئی کام چلا نہیں. مثلا دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی، پھر سبزی کی ڈالی نہیں چلی، پھر کریانے کی ڈالی نہیں چلی، پھر جناب وہ فرنیچر کی ڈالی نہیں چلی. کافی کام کیے. اس نے کہا جب چلنا ہی کوئی نہیں تو چھڈو پرا کام. تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا. چلا تو وہ اس لیے تھا، لیکن جیسے جیسے چلتا گیا کرم ہوتا گیا، غلبہ ذات ہوتا گیا کرم ہو گیا. وہ 12 سال گزرے تو ایک دن اس کو آواز آئی، بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اس کی رب کریم بس یہی چاہتا ہوں کہ ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہوں، لیکن کیونکہ یہ سلسلہ ساتھ تو نہیں لگایا ہے، یہ 2 وقت کھانا مانگتا ہے. وہ ایسا سبب بنا دے کہ 2 وقت کا کھانا ملتا رہے اور میں بس تیری یاد میں لگا رہا ہوں. حکم آیا بندے اس طرح کر، اپنے گھر جا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو برتن اٹھائے گا نا، اور جس نیت سے اٹھائے گا وہ کھانا اس برتن میں سے نکلے گا، اور جب تک تو زندہ رہے گا نکلتا رہے گا. بس اتنا کام کرنا کہ کھانا کبھی بھی تنہا نہ کھانا. وہ بندہ گھر گیا، غریب آدمی تھا، جو سب سے بڑی اس کو وہ پتیلی ملی، برتن ملا. اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھایا اور نیت کی کہ گوشت کا سالن نکلے. گوشت نکلا ہے. بس اس کے بعد جب بھی بھوک لگنی کو 2-4 بندے لے آنے، اندر جا کے وہ برتن پکڑنا، کھانا نکلنا، خود کھانا، دوستوں کو لوگوں کو بھی. وہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن ملنے کے لیے کوئی بچپن کے بیلی آ گئے، دوست آ گئے. وہ باتیں شاتیں ہوتی رہی. اب وہ دوست تھوڑی دیر بعد میں اس کو باتوں باتوں میں کہہ دیں کہ بھئی کھانا تیرے روح کھانا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر باتیں شروع ہو جائیں. پھر کو 20 منٹ گزریں، پھر وہ کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے. پھر باتیں شروع ہو جائیں. پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے. اب اتنی دفعہ اس کو وہ کہہ چکے ہیں، نہ وہ اٹھا، نہ اس نے کسی کو بھیجا، نہ کچن میں سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. تو آخر وہ بول ہی پڑے. انہوں نے کہا یار تو نے کنی باری کیا ہے کہ کھانا تیرے روح کھانا، تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو کیا کھلائے گا ہمیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، جو کہو گے وہ کھانے کو ملے گا. گئے، نماز پڑھی، واپس آئے. ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں تو قیمہ مٹر کھاؤں گا. دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں کدو گوشت کھاؤں گا. تیسرے سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں ٹینڈے گوشت کھاؤں گا. کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد 3 سالن لے کے باہر آ گیا. وہ بڑے حیران ہوئے، بندہ آیا نہیں، بندہ گیا نہیں، کچن میں کچھ پکنے کی خوشبو نہیں آئی، سالن بھی بالکل فریش ہے، گرم ہے. یہ کدھر سے لے آیا سالن؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آئے. انہوں نے کہا کھاؤ بعد میں بتاؤں گا. اب کیونکہ تجسس تھا اور اس تجسس نے بھوک ویسے ہی آدھی ختم کر دی. وہ بس کو 2-3 نوالے انہوں نے جلدی جلدی لگائے. انہوں نے کہا 10 کھانا کتوں آیا. وہ کمرے میں لے گیا، وہ جو تھا اس نے انہوں کو کر کے دکھا دیا. وہ ایک دوست تھا تو وہ بھی جنگل چلا گیا. جب اس نے بتایا نا میں نے 12 سال اس طرح ریاضت کی تو یہ مجھے انعام ملا اللہ کی طرف سے، وہ بھی جنگل چلا گیا. اس نے بھی ریاضت شروع کر دی. 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال جب اس کے بھی مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی بندے کی جانا ہے. انہوں نے کی تھی ربا چاہیے تھا کاک نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لائے. یہی حال ہے. کیوں بھائی میں نے غلط تو نہیں کیا؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہی حال ہے نا ہم سب کا. اسی یہی دعا کرنے یا اللہ دیکھ لو دیش کی لے لائے. ہماری تباہی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہی ہیں. ہم خود، ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہمیں کسی نے نہیں مارا، ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، نہ ان پہ کبھی کو غالب آیا ہے اور نہ ہی آ سکے گا. جب بھی حضرت صاحب سیڑھیاں کھینچیں گے ایک دوسرے کے نیچے سے ہم ہی کھینچیں گے. اس لیے پتر کوشش کرو ہاتھ جوڑ کے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور اپنے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے سینے پتر بالکل بھی نہیں پسند جن سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ. اب دیکھیں نا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. جیسے آگ، یہ جو ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے، اس نے
جو نقصان کیا سب سے بڑا نقصان میرا ہی کیا، کھا گئی ہے یہ آگ مجھے۔ اب دیکھ نہیں رہے جاپانیوں کی عمر کتنی ہے، 125 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے انگلینڈ والوں کی عمر کتنی ہے، 95 سال، 100 سال، 105 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے کینیڈا والوں کی، یو ایس اے والوں کی عمر کتنی زیادہ ہے، اور ہم 55 60 65 تھے، کیونکہ جو ہم نے اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بغض اور کینے اور حسد کی آگ جلا رکھی ہے، وہ آگ ہمیں کھا جاتی ہے۔ وہ آگ حضور نے تو اشارہ دے دیا تھا، فرمایا حسد نیکیوں کو، جن نیکیوں کھاندہ دے نیکیاں کرنے والے نو ہی کھا جاتا ہے، کیونکہ حاسد ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اور دکھ ہے کہ پتر ہمارے سینوں میں یہ آگ جل رہی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ حضرت جو روحانی ہسپتال تھے ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہاں ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہوں تو پیر رہ گئے منڈے دین لئی، تو ہوں پیر رہ گئے حضرت جی ویزے لوان لئی، تو ہوں پیر رہ گئے کام چلان لئی۔ بھائی اور کچھ بتاؤ نا، کو مجھے اٹھ کے اگر کوئی ادھر بندہ بیٹھا ہے کوئی اور بات ہے تو میں تو سارا دن آپ کے کانوں سے یہی سنتا ہوں، ماشاءاللہ جی میرے پیران دی دعا نہ روئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے نہیں ہو سکتا، اب ماشاءاللہ جی کام میرے پیران دی دعا نہ چل رہے، میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا۔ اب ماشاءاللہ بار جڑا نا میرے پیران نے دعا کی تھی، میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کر ہی نہیں سکتے، یہ سارا کچھ بھائی سنی جاتی ہے، تصرف اللہ نے عطا کی ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے ہوں مشکل رہے نہ کائی۔ لیکن بیٹا یہ کام تھا ہی، میں آپس میں بیٹھے ہیں پتر، میں اتنی دور نہ تو کسی کی خوشامد کرنے آیا، میں درد لے کے آیا۔ مثلا یہ جتنے سننی ہیں نا ان سب کے پاس یہی کہانی ہے، جی میرے پیران نے اے کہ ایتا میرے پیر، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ آپ کے خیال میں وہابی پیروں کو نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے گھر منڈے نہیں ہوئے؟ یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ اگر آپ کا گھر آپ کے پیر صاحب کی دعا سے بنا تھا کہ وہابی سارے جنگلہ دے گارہ کے رہنے دینا، وہ تو نہیں مانتے پیروں کو۔ یہ پتر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ بھئی جو خانقاہ کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں، جو پیری مریدی کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر قابو میں رکھو، لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو جیسے میں نے یہ پیچھے ٹیک لگائی، کہتے ہیں خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اب فرماتے میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کی تھے، یہ کس طرح دا ولی ہوا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ اس کی برکتوں کا ظہور تو اس درخت پہ نہیں ہوا، تجھ پہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے میرا وسوسہ میرا خیال پکڑ لیا، اور آپ نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی اور اس تنے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گیا۔ کہتے آپ نے پھر نگاہ ڈالی اور اس کو خشک کر دیا۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا۔ کہتے 3 بار آپ نے یہ کام کیا، پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ سبحان اللہ۔ بابا صاحب فرماتے میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کون سی بات ہو؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، 3 بار میں نے اس خشک درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے فرید اپنا زور نہیں بکھانا، یار دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تصوف کا پیری مریدی کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد تو بس
چوپی پلی ہے، جس کو چھیڑو اس کے پاس وکری داستان ہے، لیکن جو داستان ہونی چاہیے وہ کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اقبال کا دور تو بڑا اچھا دور تھا یار، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کہ رو ہی پڑا۔ اور اقبال رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ کیونکہ حضرت ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دے، سبحان اللہ۔ جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آپ کو کسی ستارے پہ گھر لے دے، وہ آپ کو چاند پہ محل بنوا دے، یا وہ آپ کو سورج پہ پلاٹ لے دے۔ داتا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خواجہ صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بابا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی کیا نہیں، کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مردہ دل، مرید کے مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت صاحب زندہ کریے کیڑے مرید، کوئی مرید دل زندہ کروانے تیار ہی کوئی نہیں۔ میں یہ ویسے ادھر تو پروگرام ہے نا، اور موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے۔ میں ایک پروگرام پہ گیا تو عرس کا پروگرام تھا، تو ہم جب جیسے ادھر قبلہ حافظ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وہ عرس کا پروگرام ہے، تو جو صاحب عرس ہیں اگر ان پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو دے دو، میں ایک دو اوراق کا مطالعہ کر لیتا ہوں، چلو اس حوالے سے گفتگو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کتاب تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر ویسے کوئی گل سنا دے جڑی کو مینوں سمجھ آندی ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ اپنے مرشد خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں، یہ تو خادم تھے۔ پیر صاحب نے کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگا دینا اور انہوں نے بڑے احسن انداز سے کام کرنا۔ ایک دن پیرا نے آکھیا اے بھائی کام میں کر دے، اللہ دیتے، اللہ دیتے نے کر دیا، کیا بڑا سونا کر کے۔ پیر صاحب گزر رہے تھے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ دیتے نے آکھیا سی انہوں نے کیتا ہے۔ پر میں اچھا اس کو بھیجو میرے حجرے میں۔ وہ اللہ دیتا آیا تو پیر خوش ہو کے فرمان لگا بھی اللہ دیتے خدمت تو ساڑی بڑی کیتی ہے تے چل آج پھر مانگ ساڑے کو کچھ قربان جاؤں جی اللہ دیتے کی سادگی پہ۔ اور اس کرتا ہے پیر جی میں نے کاکھ نہیں چاہیے تھا، میں نے تو بس اللہ ہی چاہیے تھا۔ ہائے ہائے میں اکثر کہتا ہوں مجھے کسی نے تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں ایک باری پیر بھی راضی ہوئے ہوں گے، واہ مریدہ۔ ایسے مرید تو صاحب کسی کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں جن کو اللہ چاہیے، باقی تو چپ بھی ہے۔ ہر مرید کل خاشاں دی اڈی لمبی ایک جڑا نا لسٹ ہے جڑی انہیں اپنے پیران کو پوری کرنی، ہر مرید نے اڈی لمبی لسٹ کی ہے جی۔ ویاہ بھی چنگی جگہ کرا دو، پھر منڈا بھی ہونا چاہیے تھا، پھر باہر دا ویزا بھی لوا دو۔ او بھائی رب دے بندیا، اے اللہ دے کام نے، اللہ تے چڑھ تانوں کیڑے پینڈے پڑنا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جڑے پینڈے پہننا ہے نا سانوں بھی پانا ہے جی۔ تو وہ ایسے اس نے پھر عرض کی پیر جی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، من اللہ ہی چاہیے۔ پھر فرمان لگے اب میں نے صرف ایک بار پوچھنا ہے، مزید نہیں پوچھوں گا، مانگ کچھ اور۔ اس نے کی پیر جی ایک باری چھڑ کے 100 باری چھڑ کے 10,000 بار بھی پوچھیں گے میں ہر بار یہی کہوں گا مجھے اللہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر اللہ دیتے کو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت مزار بتا نہیں رہا کہ سائیں اللہ دیتے کو اللہ مل گیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضرت یہ مرید کدھر گئے؟ اللہ حضرت صاحب یاد رکھیے گا پتر، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کو مانگا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کو طلب کیا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کی جستجو کی جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے، لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جن محبتوں میں آپ اور میں اندھے ہو چکے ہیں ان کے لیے تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر۔ دھیان رکھیو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا مال تانوں ساڈے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ ماں پتر بیٹا بھائی بیوی جن محبتوں میں ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو قرآن ان محبتوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی سے محبت کرنی ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیٹے سے محبت کرنی ہے؟
بلکہ قرآن ان محبتوں کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. ہر وہ ذات جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب کا نام لیا، بلکہ مکان تک کا نام لیا. وہ ساری چیزوں سے محبت اللہ سے تھوڑی کری. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے محبت اللہ سے تھوڑی بیوی سے محبت اللہ سے، بھائی سے محبت اللہ سے، بیٹے سے محبت اللہ سے. پھر وہ عشیرتکم کہہ کے سب کا نام لے ہیں جی. لیکن یہاں او بھائی قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جتنی محبت ساڑھے نال اونی بیوی نال، جتنی محبت ہمارے ساتھ اتنی بیٹے کے ساتھ. بلکہ کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ. ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ. ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل سے محبت. لیکن صاحب یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ گئے. میں ابھی کسی نعت خان کو کہوں نا سٹیج پہ بیٹھے کسی بندے کو، یار ذرا کو ماں دی شان کوئی کلام پڑھی، باللہ ماشاءاللہ شاید کوئی آنکھ بچ جائے، باقی آپ سب نے رو پڑھنا. ابھی میں کسی کو کہوں نا یہ کلام پڑھ، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدو مر جاندیاں. آپ کو اتنی محبت ہے اپنی ماں سے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت. تو اس اسٹیجاں دے پڑھ دیو نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں. آپ کو اتنا پیار ہے اپنی امیوں سے. وہ کہہ رہا ہے کلو نفس سارے نے مرنا. اور ساڑھے نال کا اسٹیجاں دے پڑھ دے کی نے نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں. واہ تڑی شاعری تے بھی قربان جائیے. وہ کہندا سارے نے مرنا تے اس اسٹیجاں دے کی نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں. واہ شاعرو واری واری تڑیاں شاعریاں تے بھی جائیے. بس عجیب باتیں ہیں. ایسا انی بین رہی ہے تو بس چپ کی بنی ہے. میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ جی ماں کی شان میں کوئی پڑھ دو تو سارے نے رو پڑھیں. لیکن حضرت میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ ہم تو پڑھو تو تسی یہ کریں گے پڑھیں اور پاسے پرت پرت کے سانو دسنا کہ چھڑ دیو جان چھڑ دیو. کیوں بھلا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ امی نال محبت او بولو تو صحیح ہے. اینا بھی نہیں بول سکتے کیونکہ امی نال محبت. او یار بولو تو صحیح یار. میں تہاڈے کول کی منگنے آیا ہوں؟ میری تھکاوٹ لے جائے گی کتوں میں ٹور کے آیا ہوں. کیونکہ امی نال محبت اور اللہ پاک نال محبت تھوڑی ہے پتر. اس لیے امی دا سن کے رون آندا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ رونا آتا. پتر ڈڈیال والو چھتروں والو یاد رکھنا یہ بات اچھی نہیں. ماں نے جن مرضی پھر پہ نکل یہ تیرے آنسو کسی مول میں نہیں ہے کیونکہ ان آنسوؤں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کے رسول ہے. یہ لکھا ہے نا کہ وہ حضرت عید کدا سائیں عید کدا. وہ ہر کوئی اس کو یہ جواب. وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ. اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کدا. آئے آئے آپ نے فرمایا یار ملے جدا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار. لیکن پتر بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم اس عید سے محروم ہیں. ہمیں یہ والی عید میسر آ سکی نہیں. اور باقی پتر آپ کا تو جو قصور ہے سو ہے. میں اپنے بھی قصور کا اعتراف کروں گا. میرا بھی قصور ہے. میں بھی پتر آپ کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں ناکام رہا. آج ان لوگوں کے سینے حضرت ان چیزوں سے خالی. میں پیچھے میرا مضمون کچھ اور تھا لیکن وہ نعت خان نے مجھے غصہ چڑھا دیا. وہ میری ساری تقریر ہی جو ہے نا پھر اس پہ لگ گئی. یار ان کو رب کا نہیں پتا, ان کو رسول کا نہیں پتا, ان بیچاروں کو. او حضرت پردہ کی پہ ہے غریباں تے یتیماں دا سہارا. میں نے کیا میں چھوٹا گوشت کھاندے ہو, گڈیاں تے پھردے ہو, رہندے کوٹھیاں تو حضور نوں کہندے ہو غریباں تے یتیماں.
یہ بات بھی وہ کرو جو سمجھ میں آئے. چھوٹا گوشت تم کھاتے ہو، جے ڈاڑ کے تم کپڑے پہنتے تو حضور والی غریب تے یتیم ہو جاندے تسی سارے. دسو بھائی کیڑا غریب تے یتیم ہے تے میں کو دسو تے صحیح بھائی. سب پہ اللہ کا فضل ہے. کو خدا کا نام لو، کچھ اسٹیجوں پہ باتیں بدلو اپنی. کیا اس امت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم نے. مہنگی مہنگی تم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں، اسکیچر کے تم شوز پہنتے ہو. تو جب باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے غریب اور یتیم ہو جاتے ہو تم سارے. وہ شکریہ ادا کرنا سیکھو یار. کو اللہ اور اللہ کے رسول انہیں چڑھ میں تپا چھڑیا پڑ کے. میں تو تک گیا ہوں. یہ سامنے بیچارے ان کو کچھ نہیں پتا. حضرت صاحب وکری بات ہے، آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، لیکن اس معاملے میں سٹور والا بھی آپ اور مجھ سے زیادہ سیاح ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ ان کو رب یاد نہیں ہے. یہ وکری بات ہے. ہم نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی ہوئی اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں. آپ سے اور مجھ سے سٹور والے کو بہت پتا ہے کہ ان کو رب یاد. میں آپ کو دلیل دوں گا. دلیل کیا کہ آپ جس سٹور پہ اندر جائیں، ہر سٹور پہ لکھا گیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو. دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے، اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا خبردار ہیرا پھیری نہ کرنا تیرا اللہ تجھے. آپ سے اور مجھ سے تو پھر ڈاکٹر اور دکان والا زیادہ عالم ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، ان کے سینوں میں خوف خدا نہیں رہا. وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ سیاح ہو گیا، لیکن ہم پھر ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. مجھے تو چڑھ غصہ گیا یار. چھوڑ دو ان باتوں کی جان. کھان لگے حلوے، کھان لگے چھوٹا گوشت، کھان لگے بریانیاں، تے لوگ باری آندی اللہ اور اللہ دے رسول دی تسی سارے یتیم بھی ہو، تسی سارے غریب بھی ہو. شکریہ ادا کرنا سیکھو یارا. کو اپنے کلام بدلو. کو اللہ کا نام. تباہ ہو گیا سارا کچھ. اسی غریب تے یتیم تو کے جان ہی کوئی نہیں دے. اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ قوم ذہنی طور پہ غریب اور یتیم ہو گئی ہے، مفلوج ہو، بولتی کوئی نہیں. سڑکیں بک گئیں، ایئرپورٹ بک گئے، ادارے بک گئے، ملک بک گیا سارا. یہ بولتی کیونکہ ہم ان کو سناتے کیا ہیں تسی غریب ہو تے تسی پتر اے صرف اسی اپنی دیہڑیاں لان لی تانوں کہنے ہیں نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو، بلکہ تم سارے وہ ہو جن کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کا بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پتر نہ تم غریب ہو نہ تم یتیم ہو، تم وہی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم خیر امہ ہو. تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئے ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا. تمہارے خصائل، تمہارے فضائل، تمہارے محاسن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھے، بار بار تم کو مانگا یا اللہ امت مینوں دے. اتنی کوالٹی ہے تم میں اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں. تم امت محمد ہو. بار بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ امت مینوں دے. ہر بار یہی کہا گیا یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی. یہاں تک کہ آخر پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے اس امت میں شامل کر دے. یہ پتر ہم نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. یہ ساری پتر قوم کا، یہ ساری قوم کو ہم نے ذہنی طور پہ معذور اور ذہنی طور پہ یتیم کر دیا. بولتا ہی کوئی نہیں، بولتا ہی کوئی نہیں، چپ سارے دے سارے. اور پتر بالکل ہمارے پاکستان کا حال اس وقت کسائی بکرے جیسا ہے کہ جس کی کھال اتار کے نا اب وہ کسائی اعلان کر رہا ہے بھئی کس نے گردن لینی ہے؟ ارکی کس کو چاہیے؟ سینہ کس کو چاہیے؟ پٹ کس کو چاہیے؟ ہاں جی، جگر کون لے گا؟ پھیپھڑے کون لے گا؟ گردے کون لے گا؟ اور ہم سارے کے سارے کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ آپ کو بتایا یہ کہ پتر تسی غریب بھی ہو تو تسی یتیم بھی ہو. نہ تسی غریب اور نہ تسی، بلکہ کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کرے یارا کوئی ہمارے اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے.
کوئی ہم بھی اپنی باتیں بدل لیں حضرت صاحب. وہ مجھے پھر چڑھتا پگئی حضرت. پھر میرے منہ سے جو تھا نکلا. پھر میں یار خدا دا واسطہ جی انہوں کو دے کے بھیجو, انہوں کو غیرت دی پوڑی دو, انہوں جگاؤ, انہوں لاؤ, انہوں اٹھاؤ کہ وہ خدا دے بندے وہ کی ویکھ دے دن ب دن دشمنہ گری جان دے. کوئی نہیں پتر, کوئی کسی سیاستدان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں. کوئی صرف جاگ جاؤ تم, صرف تم سب ٹھیک ہو جائے. لیکن پتر اسی تانوں آپے ہے کہہ کے کہ تسی غریب ہو تو تسی یتیم, بس چوپی بنی ہے. پتر ہم ناکام رہے ہیں. دیکھو نا, میں اکثر کتاب کھول کے نا بار بار حدیث پاک کو پڑھتا ہوں. شاید صحابہ علیہم رضوان کے سینوں میں جو اللہ کے رسول نے اس شوق کی شمع جلائی تھی, کچھ تھوڑی کی روشنی میرے سینے سے آئے. حضور تشریف فرمائے, صحابہ حاضر خدمت ہے. عرض کی تھی سونے محبوب کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ حضرت صاحب شوق سی تے سوال ہے, میرے کو نہیں آتا کدی کسی نے سوال پوچھا. قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمائے اور گل تو چنگی نہیں. میرا دل کہتا ہے ان سے بھی کبھی نہیں پوچھا ہوگا کسی نے, شاید ہو سکتا ہے, نہیں تو باقی کوئی کیوں ہے ہی نہیں. یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں؟ چاند چڑھ جاتا سی حضرت. حضور نے صحابہ کو چاند کی جانب متوجہ کیا. فرمایا میرے صحابہ چاند دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب. فرمایا اسی طرح تم اپنی ان دو آنکھوں سے جنت میں بھی اپنے رب کو دیکھو گے. اور پھر پتر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے وہ ہفتے میں ایک بار جمعے کے روز اللہ کا دیدار کیا کریں گے, جو عام مومن ہوں گے. اور جو خاص مومن ہوں گے جیسے تاجدار گلہار شریف پیر میر علی میاں محمد بخش سہیلی سرکار, پیر جماعت علی شاہ صاحب, بابا جی فقیر محمد, بابا جی نور محمد, بابا جی شیر محمد, اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب, حضرت باجزید, حضرت جنید. ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب کا دیدار کیا کریں گے. اور لکھا ہے کہ جو پہلی بار جب دیدار کا معاملہ ہوگا, یہ دیکھیں نا ایک لائٹ لگی ہے اور میرے خیال سے میں 10-15 سیکنڈ سے زیادہ ٹکی باندھ کے اس کو دیکھ سکتا نہیں, مجھے آنکھ چپکنی پڑے گی. لیکن کتابوں میں لکھا ہے جب پہلی بار وہ یار دیدار ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ سارے اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. لیکن پتر اسی تانوں غریب تے یتیم تو اگے جان دیتا کوئی نہیں, اسی تانوں اتنے ہی رکھے ہے. یہ دیدار والی گلاں کتوں آ گئی؟ یہ رہ گئی اب کتابوں میں یا مزاروں میں, یہ رہ گئی کتابوں میں یا اتنے با غریب یتیم ہی چل رہا ہے, یا اتنے ہی چل رہا ہے لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی پہنچ ہو گے اتنے ہی. پھر پھرا کے اسی اتوں اگے اسی جانا کوئی قرآن کوئی پہنچ ہوں کے سب اتنے ہی پہنچ ہوں کے اسی لنگر. لیکن پتر یاد رکھنا امت ایسی تھی نہیں لیکن بنا دی گئی ہے. امت ایسی تھی لیکن مجھے نا حضرت وہ کسی نے ایک فلسطینی بچی کا کلپ